پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معلم پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے۔ اس کا مطلب اگر آپ پانی ہی پی رہے ہیں تو تھوڑا پانی پی کر برتن کو نیچے رکھ کر سانس لیں، پھر تھوڑا پانی پی کر سانس لیں اور پھر باقی کا پانی پئیں۔ اور گلاس کے اندر سانس لینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وہ کیوں نبیہہ؟ ہادیہ، جب ہم برتن کے اندر سانس لیتے ہیں تو ہمارے سانس میں سے بدبو اور جراثیم برتن کے اندر چلی جاتی ہیں اور پھر وہ گندا پانی پی کر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، کیونکہ جب ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو وہ پانی تیزی سے ہمارے جسم کے تمام حصوں میں سے گزر جاتا ہے اور اس سے ہمارے پھیپھڑوں اور دل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بیٹھ کر پانی پیتے ہیں تو وہ پانی ہمارے جسم کے تمام حصوں میں بہت آرام سے گزرتا ہے، اچھی طرح گزرتا ہے اور بہت اچھی طرح جذب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پانی یا کوئی بھی شربت پی رہے ہوں تو دیکھ کر پینا چاہیے تاکہ کوئی بھی کیڑا یا کچرا ہمارے منہ میں نہ چلا جائے اور ہمیں نقصان نہ دے۔ اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی چاہیے اور آخر میں الحمدللہ بھی کہنا چاہیے۔ چلیں ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں۔ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، پانی پی کر الحمدللہ پڑھیں اور ہاں، دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر پانی پئیں۔ چلیں اسی اچھی بات کے ساتھ ہم اپنا اگلا کمپوننٹ سنتے ہیں۔ پڑھو اور آگے بڑھو۔ پڑھو اور آگے بڑھو مس طاہرہ ناصر کی طرف سے اپنے پروگرام پڑھو اور آگے بڑھو میں آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح گپ شپ۔ سب خیریت سے ہیں نا؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور سنائیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ بتائیے کہ اب تک تو آپ نے اپنے روزمرہ کے معمولات سیٹ کر لیے ہوں گے نا؟ ارے بھائی یہی کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، خاص طور پہ اپنی پڑھائی کی روٹین تو ضرور سیٹ کر لی ہوگی، ہے نا؟ کیا بات ہے بھائی، یہ کچھ بچے سر جھکائے کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام بعد میں کر لیں گے، شام میں کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ آج کا کام کل پر ٹالتے ہیں ان کا کوئی کام وقت پہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج یہ بات گرہ سے باندھ لیں، یعنی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو کام جس وقت کرنا ہے اسے اسی وقت کر لیں۔ پتہ ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو فرصت کا وقت ملے گا جس میں آپ کوئی بھی مشغلہ اپنا سکتے ہیں۔ کیا پوچھا آپ نے؟ یہ مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی مشغلہ ایسے پسندیدہ کام کو کہتے ہیں جو ہم اپنے فارغ وقت میں خوشی سے کرتے ہیں۔ جیسے کسی کو تصویر بنانے کا شوق ہوتا ہے تو کسی کو باغبانی کا۔ اچھا آپ کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، اور آپ کو؟ اچھا آپ اپنا فارغ وقت بکریوں کے ساتھ گزارتے ہیں، زبردست۔ اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے واہ، انہیں کتابیں اور کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے۔ اور اس ننھی منی سی بچی کو اپنی گڑیا سے کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ تو بھائی مشغلہ اسی صورت میں اپنایا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس فرصت کا وقت ہو، تبھی آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور فرصت کا وقت تبھی ملتا ہے جب سارے کام وقت پہ کیے جائیں۔ تو بس آج سب مل کر ایک بات طے کر لیں کہ ہم ہر کام وقت پہ کریں گے تاکہ ہم کوئی مشغلہ اپنا سکیں۔ چلیے جناب، اب تھوڑی پڑھائی کی بات ہو جائے۔ آج ہم بھاری حروف کی بات کریں گے۔ ارے آپ کو ہنسی آ رہی ہے کہ یہ بھاری حروف کون سے ہوتے ہیں؟ تو کیا ہلکے حروف بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنیے غور سے، آپ نے 2 چشمی ہے کا نام تو سنا ہوگا۔ 2 چشمی ہے سنا ہے نا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس 2 چشمی ہے سے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے کافی سارے حروف تہجی آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر ایک نئی آواز بناتے ہیں جنہیں بھاری حروف کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انہیں ادا کیا جاتا ہے تو آواز تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ چلیں اسے سمجھنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔
जल्दी से अपने दोनों हाथों में एक खाली सफ़ा इस तरह पकड़ें कि वो आपके होंठों के बिल्कुल सामने हो, यानी जब आप सांस लें तो आपके मुंह के सामने वो कागज हो। अब मैं आपको जो भी हर्फ अदा करने कहूँ वो आप मेरे सामने दोहराएंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो लफ्ज कहने से उस सफ़े में कोई हरकत हुई। चलिए मश्क करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले मैं वो हर्फ कहूंगी, ठीक है? सिर्फ एक आवाज आपने दोहरानी है। ओके, आप कहें ब। ब। क्या सफा हिला? नहीं। अच्छा, चलिए अब कहें प। अब सफे में हरकत हुई? अब भी नहीं हुई। अच्छा, अब कहें क। क। क्या हुआ? क्या क कहने से भी सफा नहीं हिला? हैरत है। अब गौर से सुनिए और अपने सफ़े को गौर से देखिए। आपने सफ़े को उसी तरह अपने मुंह के सामने दोनों हाथों से पकड़े रखना है। अब आप कहें भ। भ। क्या हुआ? सफ़ा हिला? क्या कहा? सफ़े पे हरकत हुई? चलिए दोबारा करते हैं। फ। फिर हरकत हुई। ओके। थ। ठ। अरे आपको तो मजा आ रहा है। जब आप ब को भ कहते हैं तो सफ़ा हिलता है ना? तो भारी हुरूफ की पहचान ये है कि उनकी अदायगी पर आवाज भारी हो जाती है। हम हुरूफ तहजी को दो चश्मे ही के साथ जोड़कर भारी आवाजें बनाते हैं। अब आप मेरे बात दोहराएं। भ। फ। थ। ठ। झ। छ। ध। ढ। ढ़। ख। घ। ल। न। एक बात याद रखिए, तमाम हुरूफ तहजी दो चश्मे ये से मिलकर भारी आवाज नहीं बनाते, सिवाय इनके जिनकी हमने अभी मश्क की है। एक बार फिर दोहराते हैं। भ। फ। थ। ठ। झ। छ। ध। ढ। ढ। ख। घ। ल। न। वेरी गुड। अब हम इन भारी आवाजों के अल्फाज भी सीखते हैं। भ से भेड़, भ भालू। चलिए अब आपकी बारी है। आप क्या बता रहे? भेड़िया। शाबाश। आपने क्या कहा? भैंस। बिल्कुल ठीक। फ फूल। और आप क्या कह रहे? फल। जबरदस्त। थ थाली, थप्पड़। सही कहा आपने। थाना, थक्कन। इसी तरह आप बाकी भी भारी आवाजों से अल्फाज सोचें जब तक हम अपना अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, जो है बूझो तो जाने। इस सेगमेंट में मैं कुछ अल्फाज बोलूंगी, आप उनकी पहली आवाज गौर से सुनें, फिर बताएं कि आपको इन आवाजों में क्या फर्क महसूस हुआ। आप चाहें तो मेरे बाद ये अल्फाज दोहरा सकते हैं। हिदायत दोबारा सुनिए। मैं कुछ अल्फाज बोलूंगी, आप उनकी पहली आवाज गौर से सुनें, फिर बताइए कि आपको इन आवाजों में क्या फर्क महसूस हुआ। आप चाहें तो मेरे बाद ये अल्फाज दोहरा सकते हैं। शुरू करें? ओके। पहला लफ्ज है बिल्ली। बिल्ली। दूसरा लफ्ज है भालू। पहला लफ्ज है परिंदा। दूसरा लफ्ज है फूल। पहला लफ्ज है तितली। दूसरा लफ्ज है थाल। पहला लफ्ज है टमाटर। दूसरा लफ्ज है ठेला। पहला लफ्ज है जूता। दूसरा लफ्ज है झंडा। पहला लफ्ज है चांद। दूसरा लफ्ज है छतरी। पहला लफ्ज है दरख्त। दूसरा लफ्ज है धागा। पहला लफ्ज है डाकिया। दूसरा लफ्ज है ढोल। पहला लफ्ज है कुर्सी। दूसरा लफ्ज है खीरा। पहला लफ्ज है गाजर। दूसरा लफ्ज है घोड़ा। पहला लफ्ज है बेर। दूसरा लफ्ज है भीड़। क्या मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊं? ओके, चलिए दोबारा सुनते हैं। परिंदा, फूल, तितली, थाल, टमाटर, ठेला, जूता, झंडा, चांद, छतरी, दरख्त, धागा, डाकिया, ढोल, कुर्सी, खीरा, गाजर, घोड़ा, बेर, भीड़। जी जनाब, अब आप बताइए क्या फर्क महसूस हुआ? अरे वाह, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। पहली आवाज के मुकाबले में दूसरी आवाज भारी हुरूफ से शुरू हो रही थी, जैसे ब से बिल्ली और भ से भालू।
प से परिंदा और फ से फूल। इसी तरह ट से टमाटर, ठ से ठेला, ज से जूता, झ से झंडा, च से चांद, छ से छतरी। अब जरा अपने इर्द गिर्द यानी अपने घर पे नजर दौड़ाइए और देखिए कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके नामों में भारी हुरूफ आते हैं। मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अरे वाह भाई, कितनी जल्दी मेरे पास जवाब आ गया। क्या कहा आपने? सीढ़ी, जबरदस्त, शाबाश। खजूर, वेरी गुड। पंखा, शाबाश। भारी बस्ता, बिल्कुल ठीक। मुन्ने का झूला, अम्मी की झाड़ू, बहुत आला, जबरदस्त। छतरी, धुलाई, वाह वाह क्या बात है। और क्या कहा? 2:30 बजे, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। आपका ज़हन तो बहुत तेजी से चल रहा है। भाई बातें और पढ़ाई बहुत हो गई, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं और एक बहुत प्यारी सी नज़म सुनते हैं। इस नज़म को हम्द कहते हैं और हम्द में अल्लाह मियाँ की तारीफ बयान होती है। आइए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, गीत संगीत, और नज़म है प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीं पे प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू और फवारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। बरसाया पानी की धार, हमको दी फसलों की बहार, गंदुम चावल मकई जवार, सेब खुबानी आम अनार। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। बादल बारिश दरिया बस्ती, लहर लहर मौजों की मस्ती, रवां दवा छोटी सी कश्ती, सबका मालिक एक ही हस्ती। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। दरियाओं में तैरती मछली, साहिल मौजे सीपी मोती, समझे तो हर चीज़ है अपनी, सब पर एक ही नाम की तख्ती। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। वाह, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। तो साथियों, कितनी अच्छी हम थी ना। और आपने गौर किया इसमें कितने सारे भारी अल्फाज भी थे। ज़रा बताइए तो। प्यार भरा, भरा, जी बिल्कुल भरा, भारी अल्फाज है, भारी हर्फ है, बिल्कुल सही। फूल, धार, शाबाश। छोटी मछली, समझें, शाबाश। आप सब तो बहुत ज़हीन हैं। इसी खुशी में आपके लिए एक ज़बरदस्त सी ट्रीट है। मुझे पता है कि सब बेचैनी से कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जंगल में ले जाऊंगी जहाँ एक हाथी बहुत उदास है। ज़रा वजह मालूम करते हैं वो क्यों उदास है। हमारा अगला और आपका पसंदीदा सेगमेंट, कहानी सुने दिलों को जोड़ें। कहानी का नाम है उदास हाथी और मुसन्निफा हैं ताहरा नासिर, यानी आपकी अपनी टीचर। मैंने खुद ये कहानी लिखी है। तो ज़बरदस्ती कहानी सुनते हैं और हम जंगल में पहुंचते हैं। वो बहुत उदास था, उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। जंगल के सब जानवर उसे देखते ही इधर उधर हो जाते।
اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ سارے جانور اس سے کیوں کتراتے ہیں، وہ کیا کرے اور کس سے پوچھے۔ بھالو سے پوچھتا ہوں، اس نے سوچا۔ بھالو بھائی، جنگل کا ہوں میں ہاتھی، پر کوئی نہ میرا ہے ساتھی۔ بھالو نے سر اٹھایا اور اپنی بھاری آواز میں بولا، چلا جا چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا۔ پھر اسے ایک بندریا دکھی۔ بندریا سے بولا، بندریا بہن، جنگل کا ہوں میں ہاتھی، پر کوئی نہ میرا ہے ساتھی۔ بندریا نے سر کو کھجایا اور بولی، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی کا منہ لٹک گیا اور وہ سر جھکائے وہاں سے بھی چل دیا۔ اب اس کی نظر شیر پر پڑی۔ وہ اپنی کچھار میں آرام سے سو رہا تھا۔ ہاتھی کے بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سے شیر کی آنکھ کھل گئی اور وہ غصے سے دھاڑا، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی ڈرا اور الٹے قدموں جنگل کی جانب دوڑا۔ ہاتھی کو سامنے سے لومڑی آتی دکھائی دی۔ دل میں آس پیدا ہوئی، شاید یہ مجھے بتا دے۔ آگے بڑھا تاکہ اپنی پریشانی اس سے بیان کر سکے، لیکن یہ کیا؟ قریب پہنچا تو لومڑی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہنے لگی، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ اب تو ہاتھی کی پریشانی اور بڑھی اور سوچنے لگا کہ کس دوست سے بات کرے۔ اتنے میں اس کی نظر خرگوش پہ پڑی۔ اونچی آواز میں بولا، خرگوش میاں سنو، جنگل کا ہوں میں ہاتھی، پر کوئی نہ میرا ہے ساتھی۔ خرگوش قریب آیا اور منہ پھیر کر دوڑتا ہوا بولا، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی کو خرگوش کے رویے پر بہت حیرت ہوئی۔ آگے بڑھا تو زرافے کو درخت کی شاخ سے پتے توڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، دیکھو نہ زرافہ بھائی، جنگل کا ہوں میں ہاتھی، پر کوئی نہ میرا ہے ساتھی۔ زرافہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی زیبرا کو سامنے سے آتا دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے کہا، چلو میں اسی سے پوچھ لوں۔ دوست، سب مجھے ندی اور سمندر جانے کا کہہ رہے ہیں، میں سخت پریشان ہو گیا ہوں۔ زیبرا نے ہاتھی کو ندی کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی تنگ آ کر جنگل کے بیچ پہنچا اور ایک جگہ رک کے سکون کی سانس لینے لگا۔ اچانک ایک درخت سے الو کی آواز آئی، کیا ہوا ہاتھی میاں، اداس کیوں ہو؟ ہاتھی بولا، جنگل کا ہوں میں ہاتھی، پر کوئی نہ میرا ہے ساتھی۔ الو ایک دم بولا، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی میاں سے اب برداشت نہ ہوا، وہ زور زور سے رونے لگا۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ سب اسے بار بار جنگل سے ندی پہ جانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوچئے، اچھا اس کی کوئی دوستی نہیں تھی کسی سے؟ ہاں یہ بات بھی ہے، لیکن اسے بار بار ندی میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ چلے سوچئے، دیکھیے اب آگے کیا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ سوچئے۔ اچھا آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ ندی میں جانے کے لیے اس لیے کہہ رہے تھے کیا کہ ہاتھی وہاں سے پانی پی لے؟ اچھا اوکے، چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد ہاتھی جو ہے وہ، جب ہاتھی بہت زیادہ رونے لگا تو جنگلی بھینس اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور ہاتھی سے پوچھنے لگی، ہائے ہاتھی میاں، روتے کیوں ہو؟ جس کو دیکھو وہ یہی بول رہا ہے، میں کیوں جاؤں ندی، میں کیوں جاؤں دریا، میں کیوں جاؤں سمندر۔ ہاتھی غصے سے زور زور سے اور رونے لگا۔ جنگلی بھینس ایک لمحے تک تو ہاتھی کو دیکھتی رہی۔ جب ہاتھی خاموش ہوا تو ہاتھی کے اور قریب آئی، ہاتھی کی سونڈ پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے بولی، اس لیے بھائی کہ تم نہاتے نہیں ہو، تمہارے پاس سے بدبو آتی ہے، وہ سب تمہیں گندا ہاتھی کہتے ہیں، اسی لیے تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ بھینس نے اسے سمجھایا، چلا جا، تو ندی چلا جا، تو دریا چلا جا، سمندر چلا جا۔ ہاتھی کو سب سمجھ آنے لگا۔
कि जंगल के सब जानवर उससे क्यों कतराते थे। उसकी आंखें चमकने लगी और वो दरिया की तरफ दौड़ा। खूब नहाया, मल मल के जिस्म का मैल साफ किया। दूसरे हाथियों ने भी उस पर खूब पानी डाला। गंदा हाथी अब साफ हो गया था। जंगल के सारे जानवर अब उसके दोस्त बन चुके थे। हाँ भाई, तो आपको कहानी कैसी लगी? चलिए मुझे कुछ सवालात के जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, ये सब जानवर जो थे ये हाथी को क्या मशवरा दे रहे थे? चलिए सब एक साथ बोले। चला जा, तू नदी चला जा, तू दरिया चला जा, समंदर चला जा। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, हाथी कितने जानवरों से मिला? कौन कौन से जानवर थे? शुरू से बताइए। सबसे पहले वो किससे मिला था? भालू से। भालू भी भारी आवाज है, देखिए भ, और हाथी में भी भारी आवाज आती थी। उसके बाद वो मिला था बंदरिया से। शाबाश, बहुत गौर से सुनिए अपने कहानी। वाह भाई। फिर वो किससे मिला था? लोमड़ी? नहीं, लोमड़ी से पहले किसी और के पास वो पहुंचा था। उसे जंगल का बादशाह कहते हैं। बिल्कुल ठीक, वो शेर के पास आया था और शेर ने उसे डांट के भगा दिया था। उसके बाद वो लोमड़ी से मिला था। बिल्कुल ठीक। फिर वो किसके पास आया था? खरगोश के पास आया था। उसके बाद जराफा। जराफे की गर्दन कितनी लंबी होती है। बिल्कुल ठीक। फिर किसके पास आया था? वो ज़ेबरा के पास आया था। ज़ेबरा के ऊपर धारियां होती है ना, काली और सफेद। अच्छा, उसके बाद वो किसके पास आया? उल्लू के पास आया था। उल्लू के पास नहीं आया था, वो वहां आकर बैठा था। तो उल्लू दरख्त पे बैठा हुआ था, तो उल्लू ने उसे मशवरा दिया था। बिल्कुल सही। फिर आखिर में वो किसके पास आया? जंगली भैंस के पास। बिल्कुल, और जंगली भैंस ने उसकी मदद भी की थी, उसको समझाया भी था। चलिए अब एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब आपने आपस में मशवरा करके देना है। अगर आप वहां होते तो क्या करते? आप किस तरह हाथी की मदद करते? सोचिए और इसका जवाब अपने घर में किसी भी बड़े को बताइए। चलिए जनाब, हमारे आखिरी सेगमेंट का वक्त हो गया है, जो है हम भी कर सकते हैं। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम भी कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगी जो आपने घर के किसी बड़े की मदद से करना है। और घर के बड़े यानी आपकी अम्मी या अब्बू या बाजी या भाई, कोई भी, वो इस वक्त यकीनन बच्चों के साथ बैठे होंगे। तो भाई होमवर्क गौर से सुने। आपने कहानी सुनी तो ये बताएं इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और उसकी वजह भी बताएं। इस सवाल का जवाब जो बच्चे लिख सकते हैं वो अपनी उर्दू की कॉपी में लिखें, और जो ज़बानी बताना चाहें वो अम्मी अब्बू या किसी भी बड़े को बताएं। एक काम और भी है, घर में मौजूद भारी हुरूफ वाले अल्फाज पर मुश्तमिल चीज़ों की या तस्वीर बनाएं या उनके नाम लिखिए। होमवर्क समझ आ गया आपको? पहला आपने ये करना है कि आपने जो कहानी सुनी उदास हाथी की, तो इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, उसकी वजह भी बताएं। और दूसरा काम आपका ये है कि आपने अपने घर में मौजूद भारी हुरूफ वाले अल्फाज पर मुश्तमिल जो चीज़ें हैं उनकी या तस्वीर बनानी है या उनके नाम लिखने हैं। अब इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुदा आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की हिफाजत करे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। किताबों की दुनिया की सैर और भारी आवाजें, कितना अच्छा सबक था ना आज का। जी हाँ। अरे नबीहा, मुझे एक पहेली याद आ गई। पहेली से ख्याल आया, क्यों ना हम आज एक दूसरे से पहेली ही पूछ लें और देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। ठीक है। हम 2 इंग्लिश में और 2 उर्दू में पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उर्दू में 2 पहेलियां करेंगे। मैं पहले पूछती हूँ। तो हादिया, मुझे बताएं ये कौन सी चीज है जो खुद हिले, दूसरों को हिलाए और उसका हिलना मन को भाए। ये क्या हो सकता है? सबको हिलाता है लेकिन दिल को सुकून भी देता है। बिस्तर तो नहीं है? नहीं। ओ अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या है जवाब? पंखा। ओ अच्छा, अब समझ आया। ये थोड़ी सी मुश्किल पहेली थी लेकिन दिलचस्प भी थी। अब मेरी बारी है। चले नबीहा, मुझे इस पहेली का आंसर बताएं। एक उस्ताद ऐसा कहलाए आप न बोले सबक पढ़ाए। हादिया, कहीं ये हमारा रेडियो प्रोग्राम तो नहीं? अरे नहीं नबीहा, हम तो ऐसे उस्ताद की बात कर रहे हैं जो बोले बगैर सबको पढ़ाता है। एक उस्ताद जो खुद बोले बगैर पढ़ाए। हादिया, ये किताब तो नहीं है, क्योंकि वो बोले बगैर अपने पढ़ने वाले को सब सबक सिखा देती है। अरे वाह नबीहा, आपने बिल्कुल सही गैस किया। वाकई आप तो पहेलियां बूझने में बहुत अच्छी हैं। सही जवाब बताने पर हम दोनों को 1-1 नंबर मिल जाएगा। अब हम इंग्लिश में 2 रिडल्स करते हैं। हादिया, अब आप मुझसे एक रिडल पूछें।
ٹھیک ہے. What has 4 fingers and a thumb but it is not alive? سوچنے دو. نبیہا آپ کے پاس سوچنے کے لیے صرف 20 سیکنڈ ہے. 4 انگلیاں اور انگوٹھا لیکن زندہ نہیں, یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مجھے پتا چل گیا ہے, یہ گلو ہے نا؟ جی ہاں, آپ نے بالکل درست بتایا. دیکھا, گلو کپڑے کا ایک ہاتھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ کو سردیوں میں گرم رکھتا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا. اب نبیہا آپ مجھ سے ایک ریڈل پوچھیں. ٹھیک ہے. I am full of holes and I can hold water. What am I? ہاں. ہادیہ, you have only 3 tries. اچھا, یہ گلاس تو نہیں ہے کیونکہ گلاس میں ایک بڑا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے ہم پیتے ہیں. نہیں ہادیہ, گلاس میں بہت سارے ہولز تھوڑی نہ ہوتے ہیں. سمندر ہوگا کیونکہ زمین میں بھی تو بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں نا. نہیں ہادیہ, اب آپ کے پاس صرف ایک ٹرائی رہ گئی ہے. ایک سیکنڈ. او ہاں, اسپنج, کیونکہ اسپنج میں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں لیکن وہ پانی بھی جذب کر لیتا ہے. بالکل صحیح بتایا. اس حساب سے نبیہا آپ کو ملے 2 پوائنٹس اور مجھے 1. ویل ڈن نبیہا, آپ جیت گئی, مبارک ہو. تھینک یو ہادیہ. پہیلیاں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا ایک لطف اندوز طریقہ ہے. بچوں, آپ بھی گھر بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ پہیلیاں پوچھیں اور اس مشکل وقت کو خوشگوار بنائیں. اب آئیے سنتے ہیں ہم اپنا اگلا کمپوننٹ, آؤ جانے. السلام علیکم. پروگرام آؤ جانے کے ساتھ میں ہوں ردا اور میں ہوں اسد. اس پروگرام میں ہمارے 4 سیگمنٹس ہوں گے: کھٹی میٹھی کہانی, سوچو اور بولو, آج کی بات اور ذمہ دار شہری. چلیں تو پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کا. بچوں, آج ہم اپنے بارے میں بات کریں گے, یعنی کہ مائی سیلف. تو چلیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. آمنہ اور اس کے گھر والے ایک نئے شہر میں رہنے کو آئے ہیں کیونکہ اس کے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. امی صبح صبح آمنہ کو اسکول کے لیے جب اٹھانے آئی تو آمنہ نے اسکول نہ جانے کی ضد کی کیونکہ آمنہ کے اسکول کا آج پہلا دن تھا. وہ بہت سہمی ہوئی تھی کیونکہ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی. اس کا کوئی دوست نہیں تھا اس نئے اسکول میں. امی نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ نئے دوست بنا سکتی ہے یہاں پہ. وہ اپنے بارے میں اگر بچوں کو بتائے گی تو وہ بھی اسے اپنے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. بڑی مشکل سے آمنہ اسکول جانے کے لیے راضی ہوئی. امی نے اسے اچھے سے تیار کیا اور اس کو نیا یونیفارم پہنایا. آمنہ ابو کے ساتھ اسکول جانے کے لیے روانہ ہو گئی. پہلے پیریڈ کی بیل بجی تو آمنہ اپنی جماعت میں داخل ہوئی. اس کی مس نے کلاس سے مخاطب ہو کے کہا, بچوں, آج ہماری کلاس میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے. آپ سب مل کر اس کو کلاس میں خوش آمدید کریں. آمنہ, کیوں نہ آپ اپنا تعارف کروائیں بچوں سے. آمنہ نے ایک نظر پوری کلاس میں دوڑائی. سارے جماعت کے بچے اسے تجسس سے دیکھ رہے تھے. آمنہ کو امی کی سمجھائی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں. آمنہ نے آرام سے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. میں ایک لڑکی ہوں. میرا پورا نام آمنہ سلیم ہے. میں 6 سال کی ہوں. میرے ابو کا نام سلیم میر ہے. میری پیاری امی کا نام بی بی رخسانہ ہے. میرے 2 بڑے بھائی ہیں, عابد اور عامر, اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں, ہمنا اور فاطمہ. میری بیسٹ فرینڈ کا نام پوجا ہے. وہ میرے گھر کے برابر والے گھر میں رہتی ہے. مجھے اسکول میں حساب کا مضمون سب سے زیادہ پسند ہے. میرا پسندیدہ پھل آم ہے. آم گرمیوں کا پھل ہوتا ہے. میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے. میں اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ روز شام میں کرکٹ کھیلتی ہوں. میرے پاس ایک پالتو بلی ہے. اس کا نام مانو ہے. وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب میرے اچھے دوست بنیں گے اور ہم مل کر بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں گے. یہ کہہ کر آمنہ اپنی سیٹ کی طرف بڑھی اور وہاں بیٹھ گئی. آمنہ کے برابر والی کرسی پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا. کھانے کا وقفہ ہوا تو اس نے آمنہ کو اپنے ساتھ لنچ کرنے کے لیے کہا. آمنہ اس کے ساتھ چلی گئی. لنچ کے لیے جب بیٹھے تو اس نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. میرا نام رضوان ہے اور میں 6 سال کا ہوں. اچھا, تمہارے امی ابو کا نام کیا ہے؟ میرے ابو کا نام فرحان احمد ہے اور میری امی کا نام فرحانہ ہے.
ये तो इतने मिलते जुलते नाम हैं। क्या तुम्हारे बहन भाइयों के नाम भी इसी तरह मिलते जुलते हैं? नहीं नहीं, मेरे 2 भाई हैं और मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे बड़े भाई का नाम वासिक है और छोटे भाई का नाम रजी है। तो घर में क्या सिर्फ तुम लोग 1 2 3 5 लोग रहते हो? हाँ, हम लोग घर में सिर्फ 5 लोग हैं। मेरे दादा और दादी हयात नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा की भी दादा दादी नहीं है। और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम अकरम है। वो मेरी खाला का बेटा है और वो भी हमारा हम उम्र ही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पसंदीदा मजमून कौन सा है? मुझे साइंस बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। वाओ, फिर तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। जानता हूँ। वैसे मुझे ये बताओ, तुमने क्लास में बोला था कि तुम्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल कहा था। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अपने भाइयों के साथ रोज शाम में खेलता हूँ। हमें तो फिर किसी दिन साथ खेलना चाहिए। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं जरूर तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करूंगी। आमना की बात सुनते सुनते रिजवान ने अपना खाने का डब्बा खोला तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आई। आमना के मुंह में पानी आ गया। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। क्या लाए हो लंच में? मैं आज अपनी पसंदीदा मैकरोनी लाया हूँ। मेरी अम्मी बहुत मजे की मैकरोनी बनाती है। क्या तुम मेरे साथ खाना पसंद करोगी? हाँ बिल्कुल, तुम भी मेरे साथ मेरा सैंडविच शेयर कर लो। वो पूरी लंच ब्रेक दोनों आपस में एक दूसरे को अपने बारे में बातें बताते रहे और अपना लंच साथ मिलके खत्म किया और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, अगर आप आमना की जगह होते तो आप अपना तारुफ कैसे करवाते? आप अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम बता सकते थे। फिर आप अपने बहन भाइयों के बारे में बता सकते थे। घर में कितने फर्द हैं उनके बारे में बता सकते थे। अगर आपके दादा या दादी आपके साथ रहते हैं तो आप उनका भी जिक्र कर सकते हैं। फिर आप अपनी पसंदीदा चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। आपका पसंदीदा फल, फूल, सब्जी, खाने के पकवान जो आपको पसंद हो, आप वो सब बता सकते हैं। आप अपने पसंदीदा खेल का भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि आमना ने अपनी जमात वालों को बताया था। चलें, आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आज आप अपने पसंदीदा फल की तस्वीर बनाएंगे और उसके बारे में 3 जुमले लिखकर अपनी अम्मी या अब्बू को दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारी 5 ज़रूरी सेंसेस हैं। देखना, जो हम आँख के इस्तेमाल से करते हैं। सुनना, जो हम कान के इस्तेमाल से करते हैं। सूंघना, जो कि हम नाक के इस्तेमाल से करते हैं। चखना, जो कि ज़बान के इस्तेमाल से करते हैं। और छूना, जो कि हम हाथ की मदद से करते हैं। अब हमारा अगला सेगमेंट है सोचो और बोलो। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा। आपने मुझे बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। चलें शुरू करते हैं। आम का जायका मालूम करने के लिए कौन सी सेंस इस्तेमाल करते हैं? चखने की या सूंघने की? सही जवाब है हम चखने की सेंस को इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल, गुलाब के फूल की खुशबू सूंघने के लिए किस सेंस को इस्तेमाल करेंगे? सूंघने की या देखने की? सही जवाब है हम सूंघने की सेंस को इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल, नींबू का जायका कैसा होता है? खट्टा या मीठा? सही जवाब है नींबू का जायका खट्टा होता है। अगला सवाल, चीनी का जायका कैसा होता है? मीठा या कड़वा? सही जवाब है चीनी का जायका मीठा होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी चीज नरम होती है? रुई या ईंट? सही जवाब है रुई। प्यारे बच्चों,
آج ہم اپنی پرسنل ہائیجین کے بارے میں بات کریں گے. ہم اپنے آپ کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں اور ہمیں کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو بچوں، سب سے پہلے تو ہم اپنے دانتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دانتوں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں دن میں کم سے کم 2 مرتبہ اپنے دانت برش کرنے چاہیے. ایک صبح اٹھنے کے بعد اور ایک رات میں سونے سے پہلے، ورنہ رات کو جو بھی کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے وہ جرمز بن کے ہمارے دانتوں کو خراب کر دے گا. صبح اٹھ کے اچھی طرح نہائیں اور کپڑے استری ہوئے پہنیں. کپڑے پہننے سے پہلے اپنے ہاتھوں کے نیچے اور ہر اس جگہ جہاں آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہاں ٹیلکم پاؤڈر لگائیں. پاؤڈر پسینے کو جذب کر لیتا ہے اور اس کی بدبو سے آپ کو نجات ہوگی. پسینے والے کپڑوں کو دوسری مرتبہ نہ پہنیں. اگر آپ اسکول جا رہے ہیں تو واپس آ کر اچھی طرح سے جسم دھو کر کپڑے بدلیں اور اس کے بعد ہی دوپہر کا کھانا کھائیں. اگر آپ شام کو کھیلنے جائیں باہر تو گھر واپس آ کر اچھی طرح سے اپنے ہاتھ پاؤں دھوئیں، کیونکہ جب ہم باہر کھیلتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں بہت طرح کے جرمز آ جاتے ہیں. اسی لیے گھر آ کر ان کو اچھی طرح سے دھوئیں اور پھر ہی کوئی کام کریں. اپنے ناخنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. آپ بچے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں. کھیل کود میں آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے ناخنوں کے نیچے کتنا میل جمع ہو جاتا ہے. اس کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. ہر ہفتے اپنے ناخن ضرور کاٹیں اور ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے ناخنوں کو بھی صاف کریں. رات کو سونے سے پہلے اپنے سر پر لازمی کنگھی کریں. اس سے آپ کے سر میں خون اچھی طرح سے رواں ہوگا اور آپ کو نیند اچھی آئے گی. نیند میں خواب بھی اچھے آئیں گے. یہ چند اچھی باتیں ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنی چاہیے. اس طرح ہم خود بھی بیماریوں سے دور رہیں گے اور دوسروں کو بھی ہم سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے ذمہ دار شہری. اس سیگمنٹ میں ہم سیکھیں گے کہ ایک اچھے شہری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ پاکستان کے معزز شہری ہیں اور آپ کے کچھ حقوق ہیں، جیسے کہ آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے کہ آپ کی نشو و نما کے لیے اچھا کھانا، سخت موسم سے لڑنے کے لیے کپڑے، اور سب سے ضروری ہے کہ آپ کی خود اعتمادی بڑھانے کے لیے آپ کی بات کو اہمیت دی جائے. لیکن بچوں، دھیان رہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی ہر ناجائز ضد کو پورا کیا جائے. جیسے یہ سب آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ویسے ہی آپ کے کچھ فرائض بھی ہیں. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ جس سے بھی ملیں اس کو سلام کریں، چاہے وہ آپ سے بڑے ہوں یا آپ سے چھوٹے ہوں. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کی بات سنیں. صرف والدین کی ہی نہیں بلکہ آپ کو سب کی بات سننی چاہیے. جیسے آپ کی بات کو اہمیت ملنا آپ کا حق ہے، ویسے ہی دوسروں کی بات کو اہمیت دینا آپ کا فرض ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ دل لگا کر پڑھیں، کیونکہ آپ کو پڑھانے کے لیے آپ کے والدین بہت محنت کر رہے ہیں. یہ تو فرض ہو گئے جو والدین سے منسلک تھے. اب بات کرتے ہیں ان فرائض کی جو آپ کی فیملی سے باہر ہیں. آپ کو خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کے گھر کام کرتے ہیں. ان سے اچھے سے بات کریں، ان کی مشکل میں مدد کریں. وہ آپ کے کام آسان کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ ہوں. آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں سے بھی اچھے سے ملیں اور ان کا خیال رکھیں. اساتذہ کی عزت کرنا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اساتذہ کو والدین کا درجہ دیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کھانا، سامان، کھلونے اور خوشیاں دوسروں سے بانٹیں. اس سے آپ کی چیزوں میں برکت آئے گی اور اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے. کچھ فرائض آپ کے ملک کی طرف بھی ہیں، جیسے کہ آپ اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں اور ان پر بخوبی عمل کریں، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کو روکیں. اگر آپ کسی پارک یا عوامی جگہوں پر گئے ہوں تو وہاں کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں. پارک میں پھول، پودے، ان میں سے کچھ بھی نہ توڑیں.
اگر پارک میں جھولے ہیں تو اپنی باری کا تسلی سے انتظار کریں اور اس کے بعد ہی وہاں جھولنے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری سمجھائی ہوئی باتیں اچھی لگی ہوں گی اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ بچوں، آج میں آپ کو انسانی جسم کے بارے میں کچھ دلچسپ چیزیں بتاؤں گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں کل 206 قسم کی مختلف ہڈیاں ہوتی ہیں؟ اچھا، اب ایک سوال ہے، جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کو اندازاً نیند آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ذرا سوچئے اس بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک شخص کو اندازاً نیند آنے میں 7 منٹ لگتے ہیں۔ امید ہے آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور آخر میں ایک اچھی سی نظم آپ سب کے لیے، آئیں مل کر سنتے ہیں۔ میرے پاس ہے انگلیاں 10، 2 ہاتھ اور 2 پیر، میرے 2 آنکھ، میرے 2 کان، ہے ایک پیاری ناک، میرے چھوٹے چھوٹے دانت، کھائے کھانا مزیدار، اور کبھی جھوٹ نہ بولنے والی ہے میری زبان۔ میرے پاس ہے انگلیاں 10، 2 ہاتھ اور 2 پیر، میری 2 آنکھ، میرے 2 کان، ہے ایک پیاری ناک، میرے چھوٹے چھوٹے دانت، کھائے کھانا مزیدار، اور کبھی جھوٹ نہ بولنے والی ہے میری زبان۔ تو بچوں، آج آپ نے کیا سیکھا؟ کیا آپ اپنا تعارف کروانا سیکھ گئے ہیں؟ کیا آپ اپنے 5 سینسز سے واقف ہیں؟ اپنی پرسنل ہائیجین کا کیا آپ خود خیال رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تمام حقوق اور فرائض سے آگاہ ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس قسط میں آپ نے یہ تمام باتیں سیکھی ہوں گی۔ جاتے ہوئے آپ کو آپ کے ہوم ورک کی یاد دہانی کروا دیتی ہوں۔ آج آپ نے اپنے پسندیدہ پھل کی تصویر بنانی ہے اور اس کے بارے میں 3 جملے لکھ کر اپنی امی یا ابو کو دکھانا ہے۔ تو چلیے ملیں گے اگلی قسط میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جی تو بچوں، ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی نبھانی چاہیے۔ ہم آپ سے اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔